الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ صاد کی آیت نمبر 21 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور داؤد علیہ السلام کو جو معجزات، شانیں، عظمتیں اور دیگر بہت سی چیزوں سے نوازا، ان کا تذکرہ کیا گیا۔ یہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک واقعے کا تذکرہ ملتا ہے، اور یہ واقعہ بھی اسی سیاق و سباق میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں نے ساحر الکذاب کا لفظ استعمال کیا آپ کے بارے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو ارشاد فرمایا تھا، اصبر علی ما یقولون، جو یہ لوگ کہتے ہیں آپ اس پہ صبر کیجئے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالیں بیان فرمائیں کہ صبر انبیاء علیہ السلام کا شیوا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں آزماتا ہے اور وہ ان آزمائشوں میں سرخرو گزرتے ہیں، سرخرو ہوتے ہیں، اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہاں سے حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے کچھ لوگوں نے گفتگو کی، جو گفتگو کا انداز ہے وہ بھی بڑا غلط تھا آزمائش کے لیے، لیکن جو ظاہری اعتبار سے انداز تھا وہ غلط تھا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے اس پر جیسا صبر کیا وہ بھی سامنے آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اس میں کئی دروس موجود ہیں، پہلے آیات، ترجمہ اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اوپر کلام کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب۔ اور کیا تمہارے پاس ان دعوے داروں کی خبر آئی جب وہ دیوار کود کر محراب میں آئے؟ جب وہ داؤد پر داخل ہوئے، داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گیا۔ آنے والوں نے عرض کی، ڈریے نہیں، ہم دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو ہم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجیے اور حق کے خلاف نہ کیجیے گا اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیں۔ بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دو، اور اس نے اس بات میں مجھ پر زور ڈالا ہے۔ یہ واقعہ کا ابتدائی حصہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی عبادت کے کمرے میں محو عبادت تھے۔ دوران عبادت اچانک دیوار پھلانگ کر دو لوگ اندر داخل ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یوں ان کو اچانک آتے دیکھا تو آپ گھبرا گئے، جیسے کہ یکدم ایک آدمی تنہائی میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہے اور دروازہ بند ہے اور پتہ ہے کوئی نہیں آئے گا، لیکن اچانک دو بندے سامنے آ جائیں تو ایک طبعی اعتبار سے جو گھبراہٹ ہوتی ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ہوئی۔ جب آپ کی گھبراہٹ انہوں نے دیکھی تو آنے والوں نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں، ہم دو فریق ہیں، ہمارا ایک مقدمہ ہے، ہم اس کا آپ سے فیصلہ کروانے آئے۔ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ یہ مظلوم نے کہا ہوگا کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو ہم میں آپ حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور حق کے خلاف نہیں کرنا اور ہمیں سیدھی راہ بتا دو۔ اب یہ کہنے کے بعد ان میں سے ایک نے اپنا کیس پیش کیا، جو مظلوم تھا اس نے اپنا کیس بیان کیا
اس نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، سگا بھائی ہے، یا یہ میرا اسلامی اخوت کے اعتبار سے بھائی ہے۔ کہا کہ اس کے پاس ہیں 99 دمبیاں، جیسے دمبیاں جو ہمارے معروف ہے جانور، مینڈا، بھیڑ، دمبا، دمبی، تو اس نے کہا کہ اس کے پاس 99 دمبی ہیں، میرے پاس صرف ایک ہے۔ اب یہ مجھ سے وہ ایک بھی چھیننا چاہتا ہے اور میرے اوپر زور دے رہا ہے کہ مجھے دو مجھے دو۔ تو اب اس کے پاس تو پہلے سے 99 اور مجھ غریب کے پاس ویسے ہی ایک ہے، وہ ایک بھی مجھ سے یہ چھیننا چاہتا ہے، یہ میرا کیس ہے۔ یہ اس نے اپنا معاملہ پیش کیا۔ داؤد علیہ السلام نے جو جواب ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب۔ داؤد نے فرمایا، بے شک اس 99 دمبیوں کے مالک نے، اس نے تیری دمبی کو اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کا سوال کر کے تجھ پر زیادتی کی ہے، اور بے شک اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں مگر ایمان والے اور اچھے کام کرنے والے وہ زیادتی نہیں کرتے، اور وہ ہیں بہت تھوڑے، جو زیادتی نہ کرنے والے وہ ہیں بہت تھوڑے۔ اور داؤد سمجھ گئے کہ ہم نے تو صرف اسے آزمایا تھا، تو اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر پڑا اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ یہ ہے واقعہ کہ داؤد علیہ السلام نے جب یہ واقعہ سنا، ان کا کیس سنا کہ ایک کے پاس 99 دمبیاں، دوسرے کے پاس صرف ایک ہے، 99 کا مالک اس سے ایک بھی چھیننا چاہ رہا ہے، تو آپ نے اس مظلوم سے ارشاد فرمایا کہ اس 99 دمبیوں کے مالک نے تیری ایک دمبی بھی تجھ سے مانگ کر تجھ پر زیادتی کی ہے، یہ تو پہلے بہت ساروں کا مالک تھا، تو تیری ایک تو رہنے دے تیرے پاس۔ اور پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ یہ جو شریک ہوتے ہیں، جو اکٹھے ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے اندر، وہ عام طور پہ ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، عام طور پر ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں۔ ہاں جو ایمان والا ہے، اچھے اعمال والا ہے، صالح اور نیک بندہ ہے، وہ زیادتی سے بچتا ہے، لیکن وہ ہیں بہت تھوڑے۔ جو سچے ایمان والے، صحیح عمل والے، اچھے اعمال والے ہیں، جو زیادتی نہیں کرتے، وہ ہیں بہت تھوڑے۔ یہ تو آپ علیہ السلام نے ان کے کیس کا فیصلہ سنا دیا، یعنی 99 دمبیوں کے مالک کو سمجھا دیا کہ بھائی اس کی ایک تو رہنے دے، اس کے پاس ایک نہ مانگے سے۔ لیکن اس کے پیچھے ایک اور بات تھی۔ جب آپ نے یہ فیصلہ سنا دیا تو اچانک آپ کا دھیان، آپ کا خیال اپنے اس معاملے کی طرف گیا جس معاملے کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو کو بھیجا تھا۔ چنانچہ جب آپ سمجھ گئے کہ یہ تو میری ہی ایک خطا پر مجھے سمجھایا جا رہا ہے، تو فوراً آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کی۔ فرمایا کہ وَظَنَّ داود سمجھ گئے، وہ سمجھ گئے انما فتناہ، کہ ہم نے تو صرف اسے آزمایا تھا۔ فاستغفر ربہ، تو اس نے اپنے رب سے مغفرت کی دعا مانگی۔ وخر راکعا واناب، اور سجدے میں گر پڑا اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ یہ واقعہ ہے۔ اب اس سے جو پوائنٹس، جو اس سے نکات نکلتے ہیں، اور جو یہ کیا سمجھایا گیا، داؤد علیہ السلام کو کیا بات سمجھائی گئی جس کی طرف آپ کی توجہ گئی کہ اچھا میرے معاملات کے اندر فلاں جگہ کمی موجود ہے، مجھے اس کو درست کرنا ہے، وہ تھا کیا؟ اس کے بارے میں مفسرین نے بہت سی ایسی چیزیں لکھی ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی شان کے لائق نہیں ہیں۔ اسرائیلی روایات ہیں، یعنی بنی اسرائیل سے نقل ہوتی بہت سی روایتیں باطل، مردود اور بالکلیہ واجب الرد، کہ جنہیں کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا، ایسے واقعات یہاں پر نقل کر دیے بعض لوگوں نے،
اور پچھلی کتابوں کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں موجود ہیں، لیکن ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اصل واقعہ کیا ہے؟ اصل واقعہ کے بارے میں علماء نے متعدد باتیں ارشاد فرمائی، میں دو ان میں سے عرض کرتا ہوں، اور دو بڑی ویلڈ ہیں، بڑی واضح ہیں۔ ایک تو یہ بیان کیا کہ اصل معاملہ یہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ اس زمانے کے اندر کثیر جو ہے وہ کثرت ازدواج کا رواج بھی تھا اور بہت ساری شادیاں ہوتی بھی تھیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ ایک اور عورت تھی، آپ نے اسے نکاح کا پیغام بھیجا۔ جسے آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا اسے ایک دوسرا مسلمان پہلے ہی نکاح کا پیغام بھیج چکا تھا۔ تو پہلے نکاح کا پیغام جا چکا تھا، اس پیغام کے بعد چونکہ آپ کا پیغام گیا، تو یہ معاملہ فی نفسی شرعن اس میں ایسا کوئی حرج نہیں۔ جس عورت کو پہلے سے دوسرے شخص نے نکاح کا پیغام دیا ہوا تھا، داؤد علیہ السلام نے بھی اسی کو پیغام دے دیا۔ اب اس میں شرعن اتنا بڑا حرج نہیں، لیکن شان نبوت اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ جس عورت کو پہلے سے پیغام دیا جا چکا تو من وجہین دوسرے کی طرف ایک رجحان کی صورت پائی جاتی ہے، اور اس کے بعد نکاح کا پیغام دینا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ ہماری شریعت کے اندر تو باقاعدہ منع ہے کہ کسی نے دوسرے کو پیغام دیا، اس نے پیغام قبول کر لیا، تو اب اس کے بعد منع کیا گیا ہے کہ جب دوسرے کا پیغام جا چکا، قبول کیا جا چکا، تو اب اس کے بعد پیغام دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی بھی شان کے لائق نہیں تھا، تو اب آپ کو اس کے اوپر سمجھایا گیا کہ آپ کی تو پہلے سے ازواج اتنی موجود ہیں، دوسرے کے لیے یہ پہلی ہے، تو اب آپ اتنی ازواج کے ہوتے ہوئے اگلی کے لیے بھی مطالبہ کریں اور پیغام پر پیغام بھیجیں، تو یہ ایک قسم کی زیادتی ہوگی جو شان نبوت کے لائق نہیں۔ تو یہ چونکہ معاملہ چل رہا تھا، اس پر جب یہ کیس آپ کے سامنے آیا کہ دو بندے آئے، اور مفسرین نے اس پر لکھا ہے کہ یہ دونوں فرشتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے نازل فرمائے تھے، اور انہوں نے ایک فرضی صورت ان کے سامنے بیان کی تھی آپ کو سمجھانے کے لیے۔ تو جب حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو فیصلہ سنایا، تو اب آپ کا ذہن فوراً اس معاملے کی طرف گیا کہ میرا جو معاملہ ہے وہ بھی تو یہی ہے کہ میرے پاس پہلے سے اتنی ازواج موجود ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے میں کسی پیغام پر مزید پیغام دے رہا ہوں۔ تو جب آپ سمجھ گئے کہ یہ میری شان کے لائق نہیں، تو پھر فوراً آپ نے فاستغفر ربہ، اپنے رب سے مغفرت کی دعا کی، اور سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ ایک اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ بیان کیا گیا۔ دوسرا یہ بیان کیا کہ داؤد علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے اور اپنے وقت کے بادشاہ بھی تھے، سلطنت کے حکمران بھی تھے۔ آپ لوگوں کے درمیان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ بھی کرتے تھے۔ اب آپ نے چونکہ آپ کے بہت سارے معاملات تھے، آپ نے امر بالمعروف بھی کرنا، نیکی کی دعوت بھی دینی، برائی سے منع بھی کرنا، امت کو تعلیم بھی دینی، امت کو تعلیم دینے کے ساتھ اب آپ نے جو ہے وہ دیگر جو آپ کے معاملات تھے، عبادت بھی آپ نے کرنی ہے، لوگوں کے درمیان فیصلے بھی کرنے، گھر کے معاملات بھی چلانے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ آپ اپنی سلطنت سے، حکمرانی سے کوئی پیسہ نہیں لیتے تھے، کوئی وظیفہ نہیں لیتے تھے، بلکہ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ زریں بناتے، لوہے کی زریں بناتے، جو لوہے کا لباس ہوتا ہے، جنگی لباس، وہ بناتے، اسے بیچتے اور اس کی کمائی حاصل کرتے، یعنی اپنے ہاتھ کی کمائی آپ کھاتے تھے۔ تو اب جب آپ نے یہ سارے آپ کے معاملات تھے، تو آپ نے اپنے اوقات کو تقسیم کر لیا، کچھ وقت امت کی تعلیم کے لیے، کچھ وقت گھر والوں کے لیے، کچھ وقت لوگوں کو فیصلہ کرنے کے لیے، کچھ وقت عبادت کے لیے۔ پھر آپ کا عبادت کا ذوق بھی بڑا بلند تھا، جیسے ہم نے پچھلے سلسلے کے اندر بھی بیان کیا اور پچھلی آیات کے اندر گزرا کہ داؤد علیہ السلام آدھی رات آرام کرتے، اس کے بعد جو ہے وہ عبادت کرتے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ رات کا چھٹا حصہ دوبارہ آرام کرتے۔ اچھا، پھر اسی طرح روزوں کا معاملہ تھا، ایک دن آپ روزہ رکھتے اور اگلے دن روزہ نہ رکھتے، پھر روزہ رکھتے، اگلے دن نہ رکھتے، یعنی ایک دن چھوڑ کے آلٹرنیٹ ڈیز کے اندر آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کے ذوق عبادت کو بھی بیان کرتا ہے۔ تو اب معاملہ یہ تھا کہ داؤد علیہ السلام نے اپنی سہولت کے لیے عبادت کا وقت بھی مختص کیا، امور سلطنت کا وقت بھی مختص کیا، اور دیگر کاموں کا بھی۔ لیکن جو حکمران ہوتا ہے، جو قاضی ہوتا ہے، جسے لوگوں میں فیصلے کرنے ہیں، اس کا در
لوگوں کے لیے کھلا رہنا چاہیے، اور حتی الامکان اس کا جو سب سے زیادہ فوکس ہے، جو سب سے زیادہ توجہ ہے، وہ عدل و انصاف فراہم کرنے پر ہونا چاہیے۔ اب آپ جب عبادت کر رہے ہیں تو عبادت کے دوران یہ دو بندے آ گئے، ان دو بندوں کے آنے سے حضرت داؤد علیہ السلام کی توجہ اس طرف گئی کہ جس وقت میں عبادت کرتا ہوں اور لوگوں کے لیے دروازے بند کر دیتا ہوں، اس وقت بھی ظلم و ستم ہوتے ہیں، اس وقت بھی زیادتیاں ہوتی ہیں، اس وقت بھی لوگوں کو حاجت ہوتی ہے، اس وقت بھی لوگوں کو عدل و انصاف کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا عبادت کا جو مشغلہ ہے، عبادت کی جو مصروفیت ہے، وہ جاری رکھی جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے معاملات کو بھی دیکھا جائے اور ان کے لیے بھی دروازے کھلے رہنے چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعہ کے ذریعے آپ کو سمجھایا، اور جب آپ کو یہ معاملہ سمجھ آ گیا تو اس وقت آپ نے استغفار کی، اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ یہ ہے پورا سیاق و سباق کے جس کے اوپر یہ سارا واقعہ بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ اور جو تفصیلات اور نہ جانے کیا کیا بیان کیا جاتا ہے، وہ باطل اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی شان کے خلاف، اور اللہ تعالیٰ کی نبیوں کی شان کے اصلاً ہی لائق نہیں، یعنی وہ تو ایسا ہے کہ وہ کسی بھی صورت لائق نہیں۔ یہاں تو وہ معاملات ہیں کہ جو ان کی عرفہ و اعلیٰ شان کے اعتبار سے ان کی تفہیم ہے، نہ یہ کہ وہ چیزیں کہ جو معاذ اللہ کسی عام مسلمان کی شایان شان نہ ہو، ایسی چیزیں بیان کر دی جائیں۔ لہذا ایسی چیزیں آپ کتابوں میں پڑھیں تو اس سے بالکل آنکھیں بند کر لیں، اور ایسی کتاب ہی نہ پڑھیں کہ جس کے اندر اس طرح کی چیز بیان کی گئی ہو۔ اہل علم اپنی تحقیق کے اعتبار سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن عوام کے لیے پڑھنا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس واقعہ کے اندر جو ہمارے لیے بہت اہم چیزیں اور بہت اہم شرعی اصول اور مسائل سامنے آتے ہیں، وہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر اس واقعے کا پس منظر وہ ہے جو میں نے دوسرے نمبر پر بیان کیا کہ امور سلطنت کے لیے آپ نے وقت جدا رکھا تھا، عدل و انصاف فراہم کرنے کے لیے یعنی فیصلوں کے لیے جدا وقت تھا، عبادت کے لیے جدا وقت تھا، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حکمرانوں کو سب سے زیادہ توجہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں اور لوگوں کا خیال رکھنے کے اندر دینی چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ عبادت میں اتنے مشغول ہو جائیں کہ اپنی عبادت میں تو لگے رہیں، اپنی عبادت میں لگے رہیں اور لوگ بیچارے رلتے رہیں، لوگ بیچارے ظلم کی چکی میں پستے رہیں، لوگ بیچارے پریشان ہوتے رہیں۔ نہیں، حکمران کے لیے اور قاضیوں کے لیے، ججوں کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو فرائض و واجبات ہیں وہ تو ادا کریں، ان کے بغیر تو چارہ ہی نہیں۔ نماز پڑھنی، نماز تو پڑھنی، روزے رمضان کے رکھنے ہی رکھنے، حج ہے جتنا زندگی میں ایک مرتبہ اپنی شرائط کے ساتھ فرض ہوتا ہے ادا کرنا، زکوٰۃ دینی، تلاوت قرآن حسب استطاعت پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق رہے، لیکن اس کے ساتھ ان کا نفل نمازوں سے زیادہ توجہ لوگوں کو عدل و انصاف فراہم کرنے پہ، لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے پہ، لوگوں کو اذیتوں سے بچانے پہ ہو، لوگوں کے معاملات سدھارنے پہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ملک کے اندر کرپشن ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، گناہ ہے، لوگ بیچارے تباہ ہو رہے ہیں، چیزیں چھینی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کی زمینوں پر، چیزوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں، وہ سب کچھ اپنی جگہ جاری ہے، اور حاکم صاحب جو ہے وہ رات ساری کی ساری رات مصلی پہ بیٹھے ہوئے اور تسبیحات کر رہے اور عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت کا وقت مقرر کریں، لیکن اتنا کہ جس کی وجہ سے امور سلطنت اور امور حکومت میں خلل نہ آئے، یہ حکمرانوں کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح ہر آدمی کے لیے کہ جس کا جو کام ہے وہ اپنے اس کام کو فوکس کرے، اس کے ساتھ باقی سارے معاملات کو چلائے۔ حقوق اللہ جو ضروری، جو فرض واجب ہیں ان کو تو ضرور ادا کریں، اس کے بعد جو چیزیں ہیں ان کو بھی ادا کریں، لیکن جو فرائض و واجبات کے بعد کی چیزیں ہیں ان کی وجہ سے جو عوام کی سہولیات اور جو عوام کے حقوق کی ادائیگی ہے، جو لوگوں کے حقوق کی ادائیگی ہے، اس کے اندر کسی قسم کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ عوام جو ہے وہ تو بیچاری پریشان ہے اور جناب حاکم صاحب جو ہے نا وہ ہر سال 15 دن کے لیے حج پہ چلے جاتے ہیں، پیچھے جو ہے لوگوں کا کیا حال ہے، پیچھے لوگوں کے ساتھ کیا ہے اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، یا وہ ہر سال جناب پورا مہینہ رمضان المبارک کا گزارنے کے لیے وہ جناب مکہ مدینے پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں جائیں لیکن ان چیزوں کا خیال کر کے کہ پیچھے کوئی خلل واقع نہ ہو۔ اب اس پر غور کریں کہ یہ تو میں نے عبادت کے حوالے سے بات کہی، اور آیت کا اگر پس منظر وہی ہے جو تفسیروں میں یہ بھی بیان کیا گیا، اگر یہ پس منظر ہے تو جب حکمرانوں کے لیے عبادت کے بارے میں یہ حکم ہے کہ عبادت بعد میں،
یعنی فرض و واجب نہیں، نفلی عبادت بعد میں اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی اور معاملات کا سدھار پہلے ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حکمران جناب فلمیں دیکھ رہے ہیں، حکمران جناب ڈرامے دیکھ رہے ہیں، حکمران جناب کنسرٹس جو ہے وہ اٹینڈ کر رہے ہیں، حکمران جو ہے اپنی رنگ رلیاں ملانے کے اندر لگے ہوئے، حکمران جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ اللے تللے کاموں میں لگے ہوئے، اور عوام بیچاری پیس رہی ہے؟ تو اس کی کسی بھی صورت اجازت نہیں ہے۔ جب عبادت کے مقابلے میں فرمایا گیا کہ نفلی عبادت پر لوگوں کی آسانیوں کو مقدم کرو، ان کی آسانیاں فراہم کرنے کو مقدم کرو، تو پھر باقی فضولیات کے اندر کیسے اجازت ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو چھوڑ کر ان کاموں کے اندر جو ہے وہ پڑا جائے؟ مزید بات یہ کہ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا جو معاملہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا، اگر وہ نکاح کا پیغام دینے کا معاملہ تھا، اتنا بڑا تو نہیں تھا۔ اگر اوقات کی تقسیم کار تھی تو یہ تو ویسے ان کی سہولت تھی، اور بظاہر لگتا ہے کہ جو ہے وہ اس کے بغیر چارہ نہیں، لیکن چونکہ وہاں کچھ گنجائش تھی کہ جس کے اندر ان کی مزید تربیت کی جا سکتی تھی، اللہ تعالیٰ کے نبی داؤد علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تربیت ہو سکتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں پر بھی سمجھایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبیوں کی شان اتنی بلند ہے کہ ان کے معمولی کاموں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تربیت فرماتا ہے، ان کی تفہیم فرماتا ہے، انہیں سمجھاتا ہے، تاکہ ان کے کردار کا جو سٹینڈرڈ ہے، جو معیار ہے، وہ برقرار رہے، کیونکہ اللہ کے نبیوں کی شان بہت بلند ہوتی ہے، ان کا کردار امت کے لیے نمونہ بنتا ہے، ان کے قول و فعل کو دیکھا جاتا ہے، اسے بطور شریعت کے لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کی اس طرح کی باتوں پر بھی تفہیم و تعدیب کی جاتی ہے۔ اچھا، اسی سے یہ پتہ چلا کہ جو بزرگ لوگ ہوں، جو صاحب شان لوگ ہوں، ان کی اصلاح اور ان کی تفہیم ان کے شایان شان طریقے سے کرنی چاہیے۔ جیسے اب یہاں دیکھیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک معاملہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا، یا 2 وہ بندے تھے، ان کو بھیجا، انہوں نے آ کے کیس بیان کیا، کیس حضرت داؤد علیہ السلام اس کا فیصلہ کیا، لیکن فیصلے کے بعد آپ سمجھ گئے کہ اوہو، یہ تو مجھے سمجھایا جا رہا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو سمجھانے کے لیے کیسا خوبصورت طریقہ جو ہے وہ رکھا۔ تو اسی طرح اگر ہمارے سامنے کوئی جب جامع شرائط پیر ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی باشرہ آدمی ہے، کوئی صالحین میں سے کوئی آدمی ہے، یا کوئی بڑی عمر والا ہے کہ جس کی بزرگی جیسے والدین ہیں، دادا دادی ہیں، تو اب ان کی کوئی غلطی سامنے آئے تو ہر جگہ لٹھ مارنے کا کام نہیں ہوتا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ فرق مراتب، جیسا جس کا مرتبہ ہے اسے اس کے مطابق سمجھایا جائے گا۔ مداہنت تو نہیں کی جائے گی کہ اگر بڑا ہے تو سمجھانا ہی نہیں، ایسا نہیں، بڑا ہے سمجھانا ممکن ہے تو سمجھایا ہی جائے۔ تو ہر ایک اس کے مقام و مرتبے کے مطابق، ماں باپ کو یوں نہیں سمجھایا جا سکتا کہ ماں باپ نے نماز نہیں پڑھی تو بیٹا جو ہے ان سے لڑنا شروع کر دے کہ ابو تم تو نماز نہیں پڑھتے، ماں تم تو نماز نہیں پڑھتی۔ ایسا کرنا اولاد کے لیے جائز نہیں، وہ عرض ہی کرے گی۔ اسی طریقے سے جو علماء عاملین ہیں، جو صالحین ہیں، جو مشائخ عظام ہیں، تو جو اس طرح کے ایک دینی اہمیت اور دینی فضیلت والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اس کے مطابق سمجھایا جاتا ہے۔ ہر ایک کو کیا، کسی کو بھی لٹھ مار کے سمجھانے والا کام نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے سے چھوٹے کو سمجھائیں تب بھی پیار سے سمجھائیں، لیکن بڑے کو سمجھانا ہو تو تھوڑا سا زیادہ خیال کرنے کی حاجت ہوتی ہے۔ اچھا، پھر یہاں پر ایک اور بات، حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک بڑی خوبصورت بات سامنے آئی کہ وہ جو 2 آدمی آئے، ان کے آنے کا طریقہ غلط تھا، کیونکہ دیوار پھلانگ کے آئے، آنا ہی ہے، دروازہ کھٹکھٹائیں، اندر آ جائیں، اجازت ملتی ہے تو، لیکن وہ دیوار پھلانگ کے آئے۔ اب اصولاً تو انہوں نے غلط کیا کہ دیوار پھلانگ کے آئے، پھر آنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت میں خلل ڈالا، اب گھبرا بھی گئے اس طرح آنے سے۔ اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے آگے باتیں کیا کی؟ اب دیکھیں بات کس سے ہو رہی ہے؟ داؤد علیہ السلام سے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کیا ہیں؟ اللہ کے نبی، بادشاہ، یعنی سلطنت کے بادشاہ، پھر آپ قاضی، پھر آپ کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزات عطا فرمائے، ان معجزات کی وجہ سے ایک جو عظمت اور اہمیت ہوتی، ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے آنے والوں کی گفتگو کا انداز دیکھیں آپ۔ آنے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ آنے والے کہہ رہے ہیں کہ آپ صحیح فیصلہ کریں ہمارے درمیان، اور ناحق نہیں کرنا، آپ نے غلط فیصلہ نہیں کرنا، اور ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں۔ اب آپ دیکھیں، اگر
یہ لوگ آئے تھے تو کیا بادشاہ سے گفتگو کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جناب ہمارے درمیان صحیح صحیح فیصلہ کرنا ہے، غلط نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، ناحق فیصلہ نہیں کرنا؟ کیا لوگ نبی کے ساتھ اس انداز میں گفتگو کریں گے؟ کیا اتنے عظیم الشان معجزات کے حامل پیغمبر کے ساتھ اس انداز میں بات کی جائے گی؟ تو ان کی جو گفتگو کا انداز ہے وہ ظاہری اعتبار سے ادب کے تقاضوں کے منافی۔ اگر عام آدمی ہو تو آگے سے جواب دے گا، جیسے اگر کسی حکمران سے اس انداز میں بات کی جائے یا کسی قاضی القضاء سے اس انداز میں بات کی جائے تو وہ تو آگے سے یہ کہا وہ تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، یہ کس انداز میں بات کر رہے ہو کہ صحیح صحیح فیصلہ کرنا، غلط فیصلہ نہیں کرنا؟ اگر صحیح فیصلہ میں نہیں کرتا تو میرے پاس آئے کیا لینے ہو، جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ تو اگر عام آدمی کے ساتھ اس انداز میں بات کی جائے، کسی عام حکمران کے ساتھ، کسی عام جج کے ساتھ، تو وہ تو جو کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ اس کے اوپر کیس کر دے گا کہ توہین عدالت ہوگی یہاں پر۔ لیکن اللہ کے نبی نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ ان کو یہ فرمایا کہ آپ مسئلہ بیان کریں۔ انہوں نے اپنا کیس بیان کیا، آپ نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر ان کو بتا دیا کہ ہاں بھائی یہ تو 99 دمبیوں کے مالک نے زیادتی کیا تمہارے اوپر، اور شریک اکثر ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں کہ جو زیادتی نہیں کرتے، جو ایمان والے ہیں، اعمال صالحہ والے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کے انداز گفتگو جو جذباتیت پر اور جو شدت اور سختی پر اور ظاہراً منافی ادب انداز پر مشتمل ہے، منافی ادب الفاظ پر مشتمل ہے، حضرت داؤد علیہ السلام ان کو کتنے پیار، حلم، بردباری اور صبر کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیکھنے کے لیے یہاں پر یہ واقعہ بیان فرمایا کہ اصبر علی ما یقولون، آپ صبر کریں ان باتوں پر جو یہ لوگ کہتے ہیں، ساحر کہتے ہیں، کذاب کہتے ہیں، دوسری باتیں کہتے ہیں، آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے۔ تو یہ جو حلم ہے، بردباری ہے، سامنے والے کی جذباتیت کے مقابلے میں جذباتیت نہیں بلکہ حلم دکھایا جائے، بردباری دکھایا جائے، صبر کا مظاہرہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی یہ سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پھیرے، ہمارے دلوں کے اندر بھی نرمی پیدا فرمائے اور ہمارے اخلاق بھی ایسے کر دے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک جملہ بڑا خوبصورت، آپ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فرمایا کہ یہ جو شریک ہوتے ہیں، اکثر جو شریک ہیں، ان کے کثیر تعداد وہ ہے جو ایک دوسرے پر زیادتی کرتی۔ جہاں پر شراکت ہے، شراکت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کاروباری شریک ہو، شراکت جیسے ہمارے ہاں اردو کے اندر یا دیگر زبانوں کے اندر بھی شراکت کا لفظ بولا جاتا ہے، جی شراکت داری ہے۔ شراکت داری کیا ہوتی ہے؟ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر جو یہ جیٹھ، دیور، دیورانی، اس طرح کے جو رشتے ہوتے ہیں ان میں بھی شراکت داری چل رہی ہوتی ہے۔ ایک گھر میں شریک ہوتے ہیں، اس کے بچے پڑھ رہے ہیں، اس کے بچے نہیں پڑھ رہے، اس کی کمائی اچھی ہے، اس کی کمائی اچھی نہیں ہے، تو ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح دو افراد ایک جگہ کام کرنے والے، ایک ترقی کر رہا دوسرا نہیں کر رہا، ان کے آپس کے اندر نہیں بن رہی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو شرکاء ہوتے ہیں، خلطاء ہوتے ہیں، کسی امر میں شریک افراد ہوتے ہیں، اکثر ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں۔ ہاں، جو ایمان والے ہیں اور جو اعمال صالحہ کرنے والے ہیں یعنی نیک لوگ ہیں، وہ ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے، اگرچہ شریک ہوں لیکن ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے۔ لیکن داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ ہیں تھوڑے، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، ہیں تھوڑے، ایسے لوگ ہیں تھوڑے جو ایک دوسرے پر زیادتی نہ کریں۔ تو یہ ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرنا، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا، ایک دوسرے سے پیار محبت سے پیش آنا، دوسرے کے حقوق ادا کرنا اور اس کی طرف سے زیادتی ہو تو معاف کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے، شیوہ ہے، ان کی سنت ہے، اور یہ بڑا محبوب عمل ہے۔ تو جہاں پر شراکت داری ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، وہاں پر ایک دوسرے سے زیادتی سے بچنا چاہیے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو زیادتی سے بچتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایمان والے ہوں اور اعمال صالحہ والے ہوں۔ جو ایمان والے اعمال صالحہ، جس بندے میں ایمان نہیں ہے، جسے خوف ہی کسی چیز کا نہیں، جسے مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جانے کا خوف ہی نہیں ہے، تو وہ کیوں آپ کا لحاظ کرے گا؟ اسی طرح جو بندہ نیک نہیں ہے تو اس کے کیا، اسے گناہ اور نیکی بدی کی تمیز ہی نہیں، اسے اچھے برے کا فرق ہی نہیں، اسے برائی کرنے کے جو بدلہ ہے، برا بدلہ ہے، اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، تو وہ کیوں زیادتی سے بچے گا؟ لیکن جو نیک بندہ ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہے، جسے معلوم ہے کہ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، خدا کی بارگاہ میں حساب دینا ہے، جس کے دل میں یہ ڈر ہوگا
وہ زیادتی سے بچے گا۔ اب خواہ وہ میاں بیوی ہوں، میاں بیوی کے اندر بعض اوقات بیوی کو غلبہ ہوتا ہے، بیوی بہت پیسے والی ہے، پیسے والے گھر سے آئی ہے، شوہر بیچارہ غریب ہے، سسرال کے پیسوں پہ اس کا گزارا ہو رہا ہے، تو وہاں پر بیوی چڑھ دوڑے گی اس کے اوپر۔ اچھا، ورنہ اس کے برعکس عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ شوہر ہی زیادتی کرتا ہے، شوہر کی طرف سے ظلم ہوتا ہے، بیوی کی چھوٹی سی کوتاہی کے اوپر جو ہے زمین و آسمان ایک کر دیتا ہے، اور بیوی بیچاری بڑے بڑے ظلم برداشت کرتی ہے، زبان سے اف تک نہیں کہتی۔ تو یہ کیوں؟ یہ کب ہوگا؟ جب ان کے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا۔ اگر خوف خدا ہوگا، اللہ کے احکام کی پرواہ ہوگی، آخرت کی جواب دہی کا احساس ہوگا، تو شوہر بھلے غالب ہو، بھلے عورت کا پیچھے کوئی نہ ہو، پتہ ہے کہ عورت بے بس ہے، بے کس ہے، لاچار ہے، اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا، اس کے باوجود شوہر کو خوف خدا ہوگا تو زیادتی نہیں کرے گا اس کے اوپر، کہ نہیں اگرچہ اس کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن مجھے تو خدا کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، مجھے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا۔ اور جہاں پر بیوی غالب ہے، پیسوں کی وجہ سے، اسٹیٹس کی وجہ سے، اسے اگرچہ پتہ ہے کہ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے شوہر کی اطاعت کرنے کا، شوہر کی عزت کرنے کا، اس کا خیال رکھنے کا، اس کی جائز خواہشات کو پورا کرنے کا، ہر جائز کام کے اندر اس کی بات ماننے کا، تو وہ اپنی برتری کے باوجود، چونکہ شریعت نے اسے فرمایا کہ تم نے اس کے تابع رہنا ہے، وہ اس کے تابع ہی رہے گی۔ یہ ہوتا ہے کہ جب اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ہو، جب سچے ایمان والے ہوں اور اچھے اعمال والے ہوں، تو یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ خوف خدا، ایمان، اعمال صالحہ، یہ معاشرے کو درست کر سکتے ہیں، یہ معاشرے کو زیادتی سے بچا سکتے ہیں۔ ورنہ ظاہری اعتبار سے کسی قوم کی بعضوں کا تربیت ہو جاتی ہے، کافر قوم کی بھی تربیت ہو جاتی ہے، ظاہراً بڑے اچھے اخلاق سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لیکن جب ان کو موقع ملتا ہے تو کتنوں کو مار دیتے ہیں، جنگوں کے اندر کیا کیا کر دیتے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہی ہیں۔ بڑے بڑے با اخلاق اور بڑے بڑے مہذب قومیں جو ہیں، وہ کیا کیا سلوک کرتی ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ، شاید یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو ایمان اور اعمال صالحہ یہ اصل چیز ہے جو زیادتی سے بچانے والی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچا ایمان اور سچی جو ہے وہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام نے معافی مانگی تھی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ، تو ہم نے داؤد کو یہ معاملہ معاف فرما دیا، اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے داؤد کو معاف کر دیا، اور اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والوں کو جو صلہ ملتا ہے، قرب ملتا ہے اور اچھا ٹھکانہ ملتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو چند اور ہدایات عطا فرمائی۔ چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام حکمران تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اعتبار سے آپ کو مزید ہدایات عطا فرمائی۔ ارشاد فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ ہم نے داؤد کو فرمایا اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا، تو لوگوں کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کر اور نفس کی خواہش کے پیچھے نہ جانا، ورنہ وہ نفس کی خواہش کے پیچھے جانا تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گا۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے بہکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس بنا پر کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کو کتنے خوبصورت انداز میں ان کی طبیعت فرما رہا ہے۔ پہلے تو جو چیزیں بیان کی ان کے حوالے سے میں کچھ عرض کروں۔ فرمایا کہ اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، خلیفہ سے مراد حکمران، کہ ہم نے تمہیں زمین میں حکمران بنایا۔ اب حکمران کا کام کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا کام تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کو عدل و انصاف فراہم کرے اور لوگوں کو سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کے اسباب فراہم کرے۔ تو فرمایا کہ اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں حکمران بنایا، خلیفہ بنایا،
تو لوگوں کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کرنا. حق کے مطابق. حق کیا ہے؟ حق جو ہے کافروں کا قانون نہیں ہے، حق خدا کا قانون ہے. حق خدا کا قانون، خدا کی شریعت ہے، خدا کا نظام ہے. داؤد علیہ السلام کو تو زبور عطا کی گئی، ساتھ میں شریعت عطا کی گئی کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شریعت پہ رکھا، خواہ اس رسول کی صورت میں شریعت عطا کی یا پہلے رسول کی شریعت کے اوپر وہ عمل کرتے رہے. تو داؤد علیہ السلام تو خود رسول ہیں، کتاب بھی ملی، شریعت بھی ملی. تو داؤد علیہ السلام کو فرمایا کہ حق کے مطابق فیصلہ کرنا، یعنی خدا کے نازل کردہ دین کے مطابق فیصلہ کرنا. خدا کا قرآن اور خدا کے نبی کا فرمان کچھ اور کہے اور اس کے مد مقابل دوسرے قوانین ہوں تو ان کے مطابق فیصلہ کرنا حق کے مطابق فیصلہ کرنا نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن اور رسول کا فرمان اس کے جو برخلاف ہو وہ حق ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حق کے مطابق فیصلہ کرنے کا مطلب اللہ کے دین، اللہ کے قرآن، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق فیصلہ کرنا. تو فرمایا کہ حق کے مطابق فیصلہ کر، اور ساتھ ہی فرما دیا نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلنا. یہ جو نبی کو فرمایا گیا، حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا گیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نفس کی خواہش کی پیروی نہیں کرتے، اسی طرح آئندہ بھی نہ کرنا. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پہلے آپ کو نفس کی خواہش کی پیروی کر رہے تھے تو اب آپ کو منع کر دیا گیا، ایسی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا یہ معاملہ نہیں ہوتا، اور ان کو جب اس طرح کی بات کہی جائے تو اس سے مراد بھی یہ نہیں ہوتی. یہ ہمارے لیے ہوتا ہے، یعنی ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایسے ہی رہیے، جیسے پہلے آپ خواہش نفس کے پیچھے نہیں چلتے آئندہ بھی نہ چلیے گا. اور ہمیں اس کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ اے لوگو، تم، اے امتیو، تم نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلنا جیسا کہ تم چل رہے ہوتے ہو. تو نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چل کہ یہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی. نفس کی خواہش اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی، اور جو اللہ کے راستے سے بھٹک جاتا ہے اس کے لیے شدید عذاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یوم حساب کو بھلا دیا، اس نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے. اب یہ بڑی خوبصورت بات ہے، بڑی خوبصورت بات ہے. اس پہ دل تو کرتا ہے کہ اس کے اوپر میں پورا بیان کروں، اور 1 گھنٹے کا بیان آسانی سے ہو سکتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ حق سے دور کیا شے کرتی ہے، حق کے مطابق فیصلہ کرنے سے دور کیا شے کرتی ہے؟ نفس کی خواہش. جب خواہشات نفسانی بڑھ جاتی ہے، جب مالی مفادات اور ذاتی مفادات دل و دماغ پہ غالب آ جاتے ہیں، تو پھر بندہ اپنے مفادات کو اور اپنی ذات کو مقدم رکھتا ہے، حق کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. تو اگر حکمرانوں کے دل میں، جیسے یہاں پر حکمرانوں کے اعتبار سے بطور خاص فرمایا گیا، اگر حکمرانوں کے دل میں یا اہل اقتدار کے دل میں یا لوگوں کے درمیان جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے، اگر ان کے دل میں ان کے مفادات مقدم ہو جائیں گے تو پھر صحیح فیصلہ نہیں ہوگا، پھر صحیح طریقے سے نظام سلطنت نہیں چلے گا. یہ خواہش نفس جو کبھی بھرتی نہیں. کرپشن کیا ہے؟ کرپشن نفس کی خواہش تو ہے. کہ کرپشن کیوں کی جاتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ مال لینے کے لیے، زیادہ سے زیادہ آسائشیں جمع کرنے کے لیے، تعیشات پہ پڑنے کے لیے، لگژریز جمع کرنے کے لیے، اپنا نام بنانے کے لیے، مال و دولت کے ڈھیر لگانے کے لیے. یہ سب ہے کیا؟ نفس کی خواہش ہے. نفس کی خواہش ہے کہ بینک بیلنس اربوں خربوں میں ہو. نفس کی خواہش ہے جناب مہنگی سے مہنگی گاڑیاں ہوں. نفس کی خواہش ہے کہ دنیا کی بہترین چیزیں میرے پاس. نفس کی خواہش ہے کہ نرم و گداز بستر ہوں. نفس کی خواہش ہے لمبے چوڑے محل ہوں، جاگیریں ہوں. تو یہ نفس کی خواہش ہے جو لوگوں کا خون چوس کر یہ کام کرواتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نفس کی خواہش کرے گا وہ خدا کے راستے سے بھٹک جائے گا. جو نفس کی خواہش کی پیروی کرے گا وہ خدا کے راستے سے بھٹک جائے گا. اور جو خدا کے راستے سے بھٹکنے والا ہے، فرمایا لہم عذاب شدید، اس کے لیے شدید عذاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یوم حساب کو بھول گیا. یوم حساب کو بھول گیا. تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ جو بندہ کرپشن کرتا ہے وہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ قیامت کو بھولا ہوا ہے، بھولا ہوا کہ مجھے حساب دینا ہے، بھولا ہوا کہ یہ میرے لمبے چوڑے محل، یہ میرا بینک بیلنس، یہ میری لمبی لمبی گاڑیاں، یہ میرے جناب تعیشات، یہ میری لگژریز، یہ میرے سونے چاندی سے بھرے ہوئے جناب گھروں کے اندر جو ہے میرے ڈرا، یہ میری جناب پراپرٹی، یہ میرا دنیا بھر کے اندر پھیلا ہوا کاروبار، یہ میرا دنیا کے مختلف ممالک کے اندر بڑے بڑے گھر، میرے کاروبار، میرا بزنس اور میرے مختلف قسم کے بزنس. تو وہ انہی کی وجہ سے
وہ تو قیامت کو بھولا ہوا ہے. قیامت کو بھولا ہوا تبھی تو حلال و حرام کی پرواہ نہیں کر رہا. قیامت کو بھولا ہوا تبھی تو صرف جمع کرنے ہی کا اس کو فکر ہے، لوگوں کو دینے کا فکر نہیں، یا لوگوں کے حقوق دینے کا فکر نہیں. تو فرمایا کہ ان کے لیے شدید عذاب ہے اس بنا پر کہ یوم حساب کو بھول گئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے، ہمارے اعمال کی اصلاح کرے، ہمارے ظاہر کی بھی، ہمارے باطن کی بھی، ہماری ہوس کو ختم کرے، ہماری لالچ کو ختم کرے، نفسانی خواہشات کی پیروی سے بچائے، اور ایک صالح اور نیک مومن بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.